خواہی کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک وقت پہلے کہلوایا محمد علی جناح کو کہ ہمارے کچھ ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا، ضرور۔ وہ لاہور میں تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نام اس وقت مولانا احتشام الحسن صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب اور اس انداز کے 3 ساتھیوں کی محمد علی صاحب نے بہت ان کا اکرام اور ایک بات کہتے کہ آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات کو دھیان سے سنوں گا بھی اور حتی الامکان عمل کی کوشش کروں گا۔ ان حضرات نے ہماری درخواست اتنی کہ آپ سب سے پہلے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گھر میں۔ دوسرا وقت بھیجا، دوسری جماعت گئی، تیسری جماعت گئی، مانوس ہوئے۔ اب ان کے اندر میں چسک پیدا ہوئی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کی بہن تھی فاطمہ جناح، ان کی کوٹھی تھی وہاں کاندھلے کے پاس ایک گاؤں ہے باغپت، وہ گرمیاں وہاں گزارا کرتی تھی، وہاں جاتی تھی۔ اس وقت تو سارا کھلا تھا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے غرض سے وہاں سے آئے، یہاں تک پہنچے۔ اچانک کوئی ٹیلی گرام آیا اور ان کو اسی وقت وہاں سے الٹے پیر واپس ہونا پڑا، حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن اس بیچ میں جو لوگوں کا آنا جانا اور ملاقاتیں اور ان کی طرف سے پیغامات جو آتے رہے، اللہ ایک دن ان کی کوئی کانفرنس تھی شیعوں کی، کسی نے کہا کہ محمد علی صاحب آپ بھی تو کچھ کہیے، برادری کا مسئلہ ہے۔ اس وقت راز کھل گیا، جو کہا کہ بھائی میں تمہارا نہیں ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوٹھڑی میں تھے کون؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جس کوٹھڑی میں تھے اگر اس کو دیکھو تو صرف حاجی صاحب کے ایک مسلح کی جگہ وہاں پہ اصل فکر ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بتائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں کسی کی ادنا تکلیف سے۔ اس لیے ہم کو کہا کہ حضور والا فکر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے کہ ہماری سوچ روزانہ حضور کی سوچ کے قریب جا رہی۔ کہ آپ کی سوچ کیا تھی؟ اللہ کے ہر بندے بندی کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، نہ کاروبار چھڑوانا، نہ نوکریاں چھڑوانی، نہ دکانوں کو تالے لگوانا، جہاں رہے سچا امانت دار بندہ اور سچا امانت دار امتی بن کے رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کو پہلے دن کا پہلا سبق یاد آیا۔ میں نے کہا تھا نا اس میں شروع میں بھول جاتا ہوں تو ادھر ادھر بھٹکتا ہوں۔ ارے یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ صحابہ جو قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیے گئے، ہر ایک کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ تھا، او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اب زندگی کا کوئی سانس، مال کی کوئی پائی اور تیری عقل خیرت، تیری سمجھ بوجھ، یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، تیرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جہاں چاہے خرچ کرے، تو اس کی حفاظت کرنی۔ ہاں وہ امانت رکھنے والا کہے اتنا میری خالہ کے یہاں پہنچا دینا، اتنا میرے بھائی کو، اتنا میرے، تو وہ بات ہے کہ یہ جان مال اور صلاحیت امانت ہے اللہ کی، اس میں تصرف کا اپنی رائے سے اس میں تصرف کا تمہیں حق نہیں۔ اس میں تصرف کیسے ہو
کہ اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے فرشتوں میں سے فرشتے کو نبی نہیں بنایا. فرشتہ نبی بن کے آتا تو ہم کیسے فالو کرتے؟ اس کے بیوی نے بچے، کھانا نہ پینا. انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے، اللہ نے مجھے یہ نبوت دی. آپ کھاتے بھی، پہنتے بھی، پیتے بھی، آپ مسکراتے بھی، آپ روتے بھی، آپ گھر والوں، آپ نے ایک دفعہ فرمایا تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا ہوں. حضور نے فرمایا اگر ہم نے ماحول دیا ہے گھر والوں کو، اسی پر سنا رہا تھا کہ وہ بہن سنڈے کی اور اتوار کی تعلیم میں آئی اور انہوں نے کہا ساتھ بہنیں جو تھی کام کر ماحول بنا تھا کہ دیکھو وہ بات آئے، وہ بہن آئے تو ہماری کسی طرح کی کوئی اشارے کنایے سے یہ نہ محسوس ہو کہ ہم اس کو حق میں سمجھتے، خوب اس کا گرا. اسی طرح وہ حدیث پڑھی جا رہی تھی، وہ رو رہی تھی. پہلے اتوار کی تعلیم میں وہ گھر گئی اور جتنا اس کا وہ گندا سامان سب سے توبہ کے ختم کیا. دوسرے اتوار میں تشکیل ہو رہی تھی تو اس بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں. یہاں کہہ لیں یہ جواب یہ ابھی 4 مہینے لگا. اس لیے میرے دوستو اصل ماحول بنانا ہے، ماحول بنانا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے پہلے دن سے کہ اب ہم نہیں، ہمارا وقت، ہمارا پیسہ ہماری، یہی چیز تھی ان کی ساری طرف کی. اور اس وقت جو مسلمان کہیں بھی ہو جو روز بروز گرتا جا رہا اس کی وجہ مال میرا ہے جہاں چاہوں. اب یہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں شہروں میں اور غریب عورتیں یا جھگی میں رہتی ہیں، بارش کا پانی بھی ٹپکتا ہے نا ان کے یہاں کوئی وہ سارا، لیکن ان کے گھر میں ٹی وی ہے. ارے بھائی تمہارے کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں اور تم یہ کہ اے مولوی صاحب پیسے تم سے مانگے تھے، ہمارا پیسہ ہے، ہم نے محنت کی ہے. میری 3 بیٹیاں 3 گھروں میں کام کرتی ہے، وہ لاتی ہے، ہمارے پیسہ کا ہے. اس نے پیسہ اپنا سب میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہوں. بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ یہ تو بہت ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنے بے حیائی اور بد نظری. مولوی صاحب تم کون ہوتے ہو؟ وقت میرا ہے. جب سے امت میں یہ آ گیا کہ جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، جہاں چاہوں جتنی چاہوں، اور چاہوں کا نام ہی نفس ہے، چاہوں کا نام ہی شہوتیں اور خواہشات ہیں. یہ ساری محنت، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت کا خلاصہ ہر بندے بندی کے لیے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف، اور دنیا کی رنگ ریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف. اور اسی لیے صحابہ نے اتنا سیکھا، روم گئے، فارس گئے، حبشہ گئے اور کہاں کہاں گئے. جب جہاں والوں نے پوچھا کیوں پھر رہے ہو مارے، انما ہممنا الآخرہ، ہم تو یہ سارا صرف اس لیے کہ یہ دنیا تو وقتی ہے، فانی ہے، کیسے آئے، کون آئے، کتنے آئیں گے، سب کو جانا ہے. دار القرار ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ آخرت ہے، ہماری آخرت بن جائے. اور جیسے بھائی نے بتایا تھا کہ وہ بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، سامانوں سے نہیں بنتی، آخرت تو بنتی ہے ایمان و اعمال سے. اس کے لیے اللہ پاک نے اس صدی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو محنت ہم کو مرحمت فرمائی، اور پھر انہوں نے اس کو پورے قرآن حدیث سے جو اصول اس کے عمومی گشت کیسے کریں، دوسرا گشت کیسے کریں، ہر مسجد کو ان اعمال پر کیسے اٹھائیں، ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش، ہر گھر میں یہ اعمال زندہ ہوں، اور یہ سارا کیسے، اس لیے کہ سیرت مبارکہ میں جیسے میں نے کہا نا کہ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ذات کے لیے حضور کی ذات، ہر مسجد کے لیے حضور کی مسجد، اور ہر شہر کے لیے حضور کا شہر. معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر چیز.
تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاؤں کی مسجد ہو، پھوس کی مسجد ہو، اگر یہ مسجد نبوی والے جو حضور کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، اس پھوس کی مسجد میں اگر ہو تو اس مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی مددیں وہ ہوں گی جو مسجد نبوی والوں کے ساتھ، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مددیں۔ اور مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو تو اس میں نمبر ہوتے ہیں اسٹیشنوں کے، نیو یارک کی سننی ہے، ریاض کی سننی ہے، مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے، نمبر ہوتے ہیں کہ وہ سوئی جب صحیح نمبر پر لگے تو اب ریڈیو لے کر کے چھت پر ہو، جنگل میں، کھیت میں ہو، ریل میں جا رہے ہو، وہ خبریں وہاں کی وہاں سن لیں۔ فرمایا کہ پھوس کی ہو، جیسے ہو، جب ہر مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال ہوں گے، وہ اخلاق، آنے والوں کو سینے سے لگانا اور ان کے لیے بچ جانا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو سیکھنا سکھانا، تو پھر یہ مسجد والے وہ ہوں گے کہ دیکھنے میں بہت سادے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، ان کے کاروبار میں برکتیں، ان کے اولاد میں برکتیں، ان کے دلوں میں سکون، ان کا کہ اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں ہم کو یہ سادہ اور آسان سی محنت، لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی سادگی، اس کام کی سادگی یہ حجاب بنی ہوئی ہے امت کے لیے۔ کیا ٹھیک ہے یار، تھوڑی دیر فضائل کی کتاب پڑھ لی، کیس کر لیا۔ مثال دیتے تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے یہ یونانی علاج بہت ہوتا تھا، کیونکہ ان کے خاندانات بڑے بڑے حکیم گزرے، ہمارے حضرت جی کے خاندان میں بڑے بڑے۔ ایک مرتبہ یہ ہاتھ رکھ دیا، نبض دیکھ لی کیا ہے، اس کا نسخہ لکھ دیا، 2 سال کے بعد آیا تو حکیم صاحب نے کہا نسخہ تو تیرے لیے یہی ہے، ہم روز روز نسخہ نہیں بدلا کرتے، مسئلہ تیرے استعمال کا ہے، اس کو صحیح استعمال کر، نسخہ یہی ہے۔ اتنے پکے کھٹکے تھے یونانی، اب وہ یونانی علاج معالجہ تو ختم ہو گیا، اب تو کیا یار ڈاکٹر 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 کرتے، ڈاکٹر میں نے دیکھا لٹا کے لمبا سانس لوایا، یہاں رکھا، اچھا کھڑا کر کے دیکھا، بلڈ پریشر، آنکھیں دیکھی، اسے ڈاکٹر کیا کہتا اسے ڈاکٹر۔ تو نئی نئی چیزوں کا شوق ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب برا مت ماننا، وہ سادہ علاج کا بعض مرتبہ کا حکیم کہتے تیرے گھر میں امرود کا درخت ہے شہر میں یا پیچھے باڑے میں ہے، اس کے پتے لے کر رات کو پانی میں بھگو دینا، یوں کر لینا،